مند ہیں اور واللہ باللہ تاللہ اس سے بھی دل خوش ہوا کہ انہوں نے اپیل نہیں کی کہ یہ کیوں کیا گیا. ایک کی بھی آواز ابھی تک نہیں آئی کہ یار ہم کو پوچھ تو لیتے, اتنا بڑا ڈیسیزن لینا تھا کہ ساری دنیا میں ایک تہلکہ مچ گیا اور یار ہم کو خبر تک نہیں. ہم کو سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو بھی خبر پڑی. تو یہ ہے دعوت اسلامی, یہ ہے میرے پیر و مرشد. یہ ہے میرے پیر و مرشد کی آواز. ماشاءاللہ میرے پیر و مرشد کا انداز. اللہ سلامت رکھے اور ہمیں ان کا مطیع و فرما بردار بنائے. مدنی مشورے کے دوران جب آپ وہ پہن کر تشریف لائے تھے باہر, اول تو کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا, نگران شورا کے بھی غالباً تصور میں نہیں تھا, تو انہوں نے ہی سب سے پہلے وہ اپنا گرین امامہ کھول کے چادر باندھی تھی. پھر دیکھا دیکھی سبھی شروع ہو گئے تھے. مفتیان کرام بھی تھے, جن کے بعد چادر ہاتھ میں آئی سب نے باندھ لی. شاید کوئی بھی بچہ نہیں ہوگا میرا خیال. جن کے پاس نہیں تھی وہ حسرت سے ایک دوسرے کو, یہ سب دارالفتاء اہل سنت کے وہ سینئر متخصصین تھے سب. نہیں, باب المدینہ سے جتنے بھی اسلامی بھائی تھے وہ, اور اس کے علاوہ چند اسلامی بھائی باہر سے بھی جو سینئر اسلامی بھائی تھے ناظمین, وہ بھی اس میں شامل تھے. اچھا, تدریب والے نہیں تھے جو دوسرا سال جن کا ہے؟ نہیں, وہ نہیں تھے. ان میں بعضوں نے پھر سوشل میڈیا پہ آ کے حسرت نکالی سفید اماموں کے ساتھ, وہ آ گئے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں. پھر اس کو میں خوش طبعی کے طور پہ کہوں گا کہ سورج ڈوبنے سے پہلے افطار کر لیا بہت سو نے. کہ رات کو کیا اعلان ہوتا ہے وہ تو ابھی ایک سسپینس تھا, لیکن بہت سو نے وہ ایک دم جذبات میں آ کر جلدی جلدی باندھ لیے کہ ہم رہ نہ جائیں. اس کو میں نے یہ نام دیا کہ سورج ڈوبنے سے پہلے افطار کرنا نہیں چاہیے. ویسے جب اعلان تھا کہ بھائی اس حکمت اور سب یہ مسئلے تھے اور یہ سارا اعلان مدنی مذاکرے میں ہوگا, لیکن ایک تعداد ہے جنہوں نے سبز رکھا اپنے سر پہ کہ نہیں یار یہ صحیح ہے. نہیں, اس میں کل جو ہے نا وہ مدنی چینل پہ بھی جو ہے نا وہ ہو گیا تھا نا, میرے مشورے, ہم مشورے سے ہوا تھا یہ. جی اچھا, یہ ایک اور اہم سوال ہے بابا. یہ ہیں ہمارے عمار المدنی باب المدینہ کراچی سے. کہتے دعوت اسلامی میں اب سنت کی نیت سے سفید, کالا اور سبز تینوں رنگ کے امامے باندھے جائیں گے. آپ کی حکمت عملی صد کرو مرحبا. مگر دل میں بار بار ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ دنیا بھر میں سبز امامہ یا عاشقان رسول اور دعوت اسلامی وغیرہ کی جو پہچان ہے, یہ دعوت اسلامی کی پہچان اب باقی کیسے رہے گی؟ یہ 3 رنگ انہوں نے فرمائے, 7 رنگ ہیں جو ہم کو ملے ہیں. 8 تو وہ حضرت سیدنا دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تو واقعہ ہے, اور دوسرے بھی بعض صحابہ نے لال تو امامہ باندھا ہے, تو یوں 8 ہو گئے. تو مین ہم اس کو 7 ابھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے براہ راست عمل 7 کا ثابت ہے جو ہم تک پہنچا ہے. ہو سکتا ہے اور بھی رنگ ہوں. تو یہ 7 رنگ ہے, وہ تشخص جو ہے سبز رنگ کا. تو اب یہ بتائیے کہ سبز رنگ کے امامے باندھنے والے دنیا میں کتنے, تعداد کتنی ان کی, بلکہ باب المدینہ میں کتنے. باب المدینہ سب سے یعنی کہ یوں فرسٹ ہے نا اس معاملے میں مدنی کام کے حوالے سے. اس میں بھی ایک تعداد ہے جو یہاں جیسے امام سبز امام نظر آ رہے ہیں, سب کے سروں پر تھوڑی ہوتے, پھر یہ شاپر میں ہوں گے, کسی کی جیب میں ہوں گے, کسی کے گھر میں ہوں گے, کسی کے بیگ میں ہوں گے. ہر فرد امامہ نہیں باندھتا. میں یہ یوں سمجھو کہ دعوت اسلامی کا 1% با امامہ ہوگا, 1% یا آدھا فیصد. باقی غالب اکثریت امامان نہیں باندھتی. یہ جو سری سر ہر جگہ نظر آتے ہیں نا, سنیوں کے جلسوں میں, نعت خوانیوں میں, جگہ جگہ سری سر, اگر آپ اس کی مطلب آپ معلومات کریں گے نا, یہ عام طور پہ سب کے سب دعوت اسلامی والے ہوتے ہیں. گیدرنگ دعوت اسلامی کے پاس ہے الحمدللہ. یہ سب جگہ یہ آ رہے ہوتے ہیں, جا رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کو کہو گے نا تو یہ دعوت اسلامی سے ان کی محبت سب سے زیادہ ہوگی. یہ تقریباً مطلب یہ سمجھو کہ میں جو کہہ رہا ہوں نا, اس کو آپ تجربہ کرنا چاہیں تو کر لینا. دعوت اسلامی کے نام پر ان کے سب کے مطلب یہ ہے کہ وہ چہرہ کھل جائے گا, ہم دعوت اسلامی والے ہیں.
دعوت اسلامی اچھی ہے, اچھا کام کرتی ہے, اہل محبت. اسی طرح مطلب علماء اہل سنت ان کے اپنے اپنے انداز کام کے. جب دعوت اسلامی کا تذکرہ نکلے گا تو اکثریت کا چہرہ بشاشت سے کھل اٹھے گا. دعوت اسلامی اچھی 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 تحریک ہے, بڑا اچھا کام کر رہی ہے, سنتوں کی خدمت کر رہی ہے. تو یوں الحمدللہ دعوت اسلامی ہے جو پھیلی ہوئی ہے. تو اب اکثریت تو ننگے سر ہو گئی ہے. ننگے سر ہوتے ہی پہلے سے بیچارے ننگے سر. تو اس لیے وہ بہرحال امامہ پہننا چاہیے. تو ہر جگہ سبز ہے نہیں, ہاں جہاں ضرورت ہو کہ یہاں سبز رنگ سے ہی پہچان ہوگی تو سبز رنگ باندھنا چاہیے. جیسے میں آپ کو بتاؤں, حرمین طیبین میں سبز رنگ کی وجہ سے دنیا بھر کے حاجی آپ کے قریب آئیں گے, معتمرین آپ کے قریب آئیں گے. تو میں اب بھی یہ باقی رکھوں گا, وہاں کا تشخص آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہاں جب عمرے پر جاؤ, حج پر جاؤ, تو مہربانی کر کے سبز امامے کے ساتھ جانا تاکہ لوگ آپ سے رجوع کریں. سفید کی وجہ سے وہ ہوں گے متشکک, یہ پتہ نہیں کون ہے, کہیں رونگ نمبر نہ لگ جائے. میری بات سمجھ گئے ہوں گے آپ. تو اس لیے وہاں سبز سے ہی آپ کی پہچان ہوگی کہ یار یہ ہے دعوت اسلامی والا, یہ ہے عاشق رسول. تو جہاں جہاں ضرورت ہو وہاں سبز امامہ باندھنے کے. سبز امامہ اب بھی باقی ہے اور شاید اکثریت اب بھی میرا گمان ہے سبز امامے رہے تو تعجب نہیں. ہمارے ایک اس میں تو کہا بھی نہیں, ایک عالم صاحب نے ہمارے کہ میں تو سبزی باندھوں گا. نام احتیاطاً نہیں لیتا کہ کبھی کسی اور رنگ میں دیکھ لیا تھا, بولے گا یار الیاس نے یوں بولا تھا, انہوں نے اور رنگ کا انکار تھوڑی کیا. ایک بات ہے کہ انہوں نے اپنا اندیا دیا کہ میں تو بس اسی میں رہنا ذہن ہے میرا اس طرح کا. ہاں آج ماشاءاللہ اتنے پیارے پیارے اور مدنی رنگوں کے متعلق مدنی پھول ملے ہیں, تو کتنے ایسے اسلامی بھائی ہوں گے جو امامہ شریف نہیں باندھتے ہوں گے. تو کیا آج نہ باندھنے والے باندھنے کی نیت نہ کر لیں؟ ہاں بعض ہوتے ہیں کہ یار میں سفید باندھوں, میں کالا باندھوں, تو اسلامی بھائی وہ ذمہ داری تو فلاں تو یہ سب اب تو اسپیڈ بریکر آپ کے ختم ہو گئے یار. اب تو یہ 7-8 رنگ مل گئے, 7 رنگ مل گئے. اب تو کوئی یار انتخاب کرو اس پر, اور سارے باندھو بدل کے تو بھی صحیح ہے. اس پر غور کریں کہ دعوت اسلامی کی اس جو ابھی جو انداز آپ کے سامنے ہے, دنیا بھر کے عاشقان رسول غور کریں کہ امام شریف کے جو رنگ کے حوالے سے, اسی طرح لباس کے حوالے سے جو امیر سنت نے ماشاءاللہ مدنی پھول عطا فرمائے ہیں, اور جیسے سر پر چادر لینے کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو اس وقت آج آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں آپ کو اسکرین پر. اور اس میں کیا ایک امیر سنت نے بھی پیاری پیاری حکمت عملی اختیار عطا بیان فرمائی کہ اسلامی بھائی دنیا بھر کے دعوت اسلامی کا مدنی کام کریں, اور اس طرح کے جناب میں یہ لباس نہیں پہنوں گا. تو بھائی سنت ہے یا اس طرح کے جو بھی ایک اسلامی اور مذہبی حوالے سے جو لباس ہیں, جو شریعت اور سنت کے مطابق جو چلتے ہیں, اگر آپ اس لباس میں آئیں دعوت اسلامی کا مدنی کام کریں, یہ ایک دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے, مدنی کام بڑھانے, اور یہ لاکھوں وہ اسلامی بھائی جو مدنی حلیے میں نہیں آتے تھے, جو بھی صرف ایک سبز امامے کے شریف کے ساتھ جو تھا, تو اب تو ماشاءاللہ بالکل سمجھے کہ ایک بہت بڑا ایک دروازہ کھلا ہے, پھٹک کھلا بلکہ یوں کہیں, بہت سارے بیریئر اٹھے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے آئی ہیں ماشاءاللہ اراکین شورا کو آپ مختلف انداز سے دیکھ رہے ہیں, تو یہ سب ایک طرح سے یہ ہے کہ یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یوں بھی کریں, یوں بھی کریں, یوں بھی کریں, یوں بھی کریں. اراکین شورا نے بھی اپنے مختلف آپ کے سامنے انداز رکھے ہیں. امیر سنت ماشاءاللہ شہزادہ حضور محمد مفتیان کرام, یہ سب آپ کے سامنے آ رہے ہیں. ادھر سبز امامے بھی اسلام بھائی امیر سنت کے پاس موجود ہیں, سفید امامے میں شہزادہ حضور نظر آ رہے ہیں, امیر سنت کا امامہ شریف. تو یوں مطلب کہ ہر ایک اپنے اپنے انداز سے یہ دعوت اسلامی اور اس کے ذمہ داران کو کے مختلف مناظر, ان کے مختلف انداز جو آپ کے لیے پہلے نہیں تھے اب ہیں, تو یہ سب کے سب آپ کے کئی سوالات کے عملی جوابات دیے جا رہے ہیں, اور آپ مدنی کام میں آ جائیں مہربانی کر کے. ایک اور عرض کرنا بھول گیا میں, اب جیسے کہ یہ بھی عرض کر رہا تھا کہ اب جو ہمارے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں باہر ملکوں میں, تو جہاں جہاں کے ملکوں کے لباس پتہ ہیں, اور اگر وہ لباس شرعاً اس میں قباحت نہ ہو, مہذب لباس, جیسے کہ جو شرفا پہنتے ہیں, وہاں کے بھی جو شرفا لباس پہنتے ہیں, وہ عوام نہیں, عوام تو بے تو کے انداز ہوتے ہیں عوام کے, جیسے علماء ہیں, وہاں کے علماء, شرفا, مشائخ, امام حضرات ہیں, ائمہ کرام, تو اس طرح کا لباس معلوم ہے کہ بھئی وہاں یہ لوگ صرف ٹوپی پہنتے ہیں
اور فلا طرز کی ٹوپی پہنتے ہیں اور فلا رنگ کا جبہ یہ پہننا پسند کرتے ہیں. چلو وہ سنت رنگ میں شامل نہ بھی ہو، تب بھی میں یہی عرض کروں گا، مشورہ دوں گا کہ وہاں کے کلچر کے مطابق وہاں کے شرفا جو پہنتے ہیں، اور شریعت نے اس لباس سے منع نہیں کیا ہوا، تو اسی لباس میں ان کے پاس جائیں. تو اس طرح یہ کہ وہ آپ کے طرف کشش کھائیں گے اور آپ کا پیغام سنیں گے، اور اصل مقصد اللہ کی رضا ہے. ہمارے لباس کی ضد کی وجہ سے کوئی ہم سے ٹوٹ نہ جائے، شاید تو ان جیسا لباس پہنیں گے خوش ہو جائیں گے کہ یار ہم سے یہ محبت کرتے ہیں، ہم جیسا کلچر انہوں نے اپنا لیا ہے، تو چلو ان کی سنتے ہیں. اس طرح امید ہے کہ وہاں کی مسجدیں زیادہ بڑھیں گی اور دین کی خدمت زیادہ ہوگی. آپ کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہوئے ان کو جھجک نہیں ہوگی کہ یار یہ لمبا اس نے جبہ پہنا ہوا ہے، سمجھے، اور یہ لمبی ٹوپی پہنی ہوئی، مثال کے طور پہ وہاں کے لوگوں نے. ہمارا مبلغ بھی اسی طرح کی ٹوپی، اس طرح کا لباس. یہاں تھوڑا مسکرائیں گے سائیں بھائی، کوئی بات نہیں، ان کی مسکراہٹ پر آپ مدنی کام کو قربان نہیں کریں، آپ ایسا ہی پہن لیں لباس، جبکہ ہو مہذب. آپ وہاں کے کلچر کے مطابق وہ مہذب ہو، آپ ویسا ہی لباس پہنے. انشاءاللہ مدنی کام کو مدینے کے 12 چاند لگ جائیں گے انشاءاللہ. اذکر اللہ 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 جل جلالہ وعم نوالہ. تو یہ کہاں پھر وہ جو امام شریف بھی تو تھا نا ایک تعداد جو امام شریف پہنے، تو ابھی یہ بھی نیتیں بھیجیں کہ انشاءاللہ اب ہم بھی اپنے سر پر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جس طرح انداز امیر سنت نے بھی بیان کیا، تو امام شریف بھی سجائیں اور بس اب دعوت اسلامی کے مدنی کام کریں. آج کی یہ بابرکت رات، مبارک رات، اور ایک یہ مدنی انقلاب بھی اس کو اب کہے، اور امیر سنت اس وقت بیان کیا دنیا بھر میں مدنی کام کرنے کے حوالے سے، اور ایک عالمگیر مدنی سوچ آپ نے ارشاد فرمائی. یقیناً میں امید کرتا ہوں کہ جو دنیا بھر میں ہزاروں لاکھوں لوگ جو عالمگیری سطح پر مدنی کام کرنے اور سنت و خدمت کرنے کا ذہن رکھتے ہوں گے، ان کے دلوں میں اس وقت جو خوشی داخل ہوئے گی آپ کے، اور یہ وسعت قلبی، وسعت ذہنی اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور اس عالمگیری جو سوچ ہے اس کو سمجھنے کے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو آپ مدنی کام کریں، دنیا بھر میں مدنی کام کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی انعامات پر خوب جم کر عمل کریں اور خوب سنتوں کی خدمت کریں. اپنے سروں پر بھی امام شریف کے تاج سجانے کی نیت کریں اور سنتوں بھرا اور ایک جیسے امیر نے فرمایا اس طرح لباس بھی اختیار کریں، اور بس مدنی کام، درس و بیان کی بھی دھوم دھام ہو. سبحان اللہ. اچھا، امیر سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ وہ یہ سفید چادر اور یہ کتھئی چادر، اس بارے میں کیا؟ میری نیت تو پہننے کی ہے یہ، لیکن اب مدنی حلیے میں یہ سفید چادر کی قید بھی خلاص، پہننی ہے تو پہنو بس. اور بولو، یہ اب یہ بھی نہ اتار دیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پہنتا تو ہے نہیں، عموماً سفید چادر بھی یہاں آ کر پہنتے ہیں سائی بھائی، یہ مطلب عام طور پہ نہیں پہن رہے کیا، کوئی پہنتا ہے. اب وہ 100 میں سے ایک پہنے، اگر امام 1% ہے پر 101 ہے تو شاید وہ پر 1001 ہوگی چادر. یہاں گھر میں تقریباً کیا ہوگی، وہ خاص موقع پر کوئی بڑی رات آئی تو پہن لیتے ہوں گے، یا یہاں اجتماع میں آنے کے لیے پہن لیتے ہوں گے، مدنی مشورے میں پہن لیتے ہوں گے. باقی مدنی چینل کو تو کئی چادریں رکھنی پڑتی ہے، مبلغ نہیں پہنتے، ان کو دیتے ہیں گائی پہنو. تو ایک بات اور عرض کرتا چلو، ایک اہم ترین بات بھی اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں. آج کئی سوالات کے جوابات امیر سنت نے دیے، وضاحتیں فرمائی. بعض اوقات ہوتا ہے سوالات پہ بھی سوالات قائم ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آنے والے ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں عجیب و غریب و نئے ہو سکتا ہے شاید سوالات کی آمد ہوئی ہو، تو اس کے جوابات کے لیے بھی ہم کو تیار رہنا چاہیے، اور اسلامی بھائیوں کو ان جوابات کو سننے کے لیے بھی بالکل کان لگا کر یہاں آ کر بیٹھنا چاہیے. وہ تو سوشل میڈیا پر دھمال ہوگی اس وقت بالکل لائیو دھمال ہوگی، اعتراضات ہو رہے ہوں گے، تنقیدیں ہو رہی ہوں گی. کیا ہے اصل مسئلہ میں بتا دوں کیا ہے. یہ کیا ہے کہ کتنا ہی خوبصورت جسم ہوگا نا، مکھی نے کہاں بیٹھنا ہے، وہ پھڑیا ڈھونڈے گی، پھوڑا، پھٹا ہوا پھوڑا، یا زخم جس میں سے
پیپ نکل رہی ہے یا مواد، وہاں جا کے یہ بیٹھ جائے گی. تو یہ مطلب بازوں کی کوالٹی ہوتی ہے. کتنا ہی درست بیان کرو، کتنے ہی مدنی پھول دو، لیکن ان بیچاروں کے ناک بندے خوشبو آتی نہیں ہے. تو وہ پھولوں کی شاخ میں جو کانٹے ہوتے ہیں نا، پھول کہتے ہیں کانٹے تو ہوتے ہیں، وہ کانٹا بیچاروں کو چبھتا ہے. تو یہ کچھ نہ کچھ چبھتی بات کر دیتے ہیں، جس کو یوں سمجھیں کہ وہ ہنسنا منایا. یہ مثال ایک دے رہا ہوں کہ یہ ہم نے بہت پہلے دعوت اسلامی کے پہلے کا پڑھا ہوا اس طرح کا ایک چٹکلا، یہ فرضی حکایت ہے کہ ایک عورت بیچاری بہت وہ بدتمیز تھی. شوہر بیچارہ بہت بولا بالا شریف اور نیک آدمی تھا، پہنچا ہوا آدمی تھا. عورت اس سے لڑتی رہتی تھی. تو اب یہ کہ ایک بار وہ عورت چھت پر تھی، اس کی بیوی، یہ باہر سے اس نے دیکھ لیا کہ چھت پر کھڑی ہے. تو اس نے بولا کہ یار آج شاید اپنی پارسائی کا رنگ اس پر جم جائے. اس نے یہ عورت کی نظر نہ پڑے اس طرح دور سے اڑنا شروع کیا. کرامت کے زور پر اس نے اڑنا شروع کیا اور چھت پر اڑتے اڑتے اس نے چکر لگائے، یہاں تک کہ عورت نے دیکھا. اب جب اس نے اتنی دور سے دیکھا تو پہچانا نہیں. اب یہ دور سے جا کر اترے اور گھر میں داخل ہوئے. عورت بھر کے بیٹھی تھی. اس نے بولا تم بڑے بزرگ بنتے ہو، ولی بنتے ہو. ولی تو آج میں نے دیکھا ہے، آج پہنچا ہوا شخص دیکھا ہے. اللہ، انسان ولی اڑ رہا تھا، تم ولی ہو گئی. اب جب دیکھا کہ رنگ جم گیا شوہر نامدار نے، تو وہ بیچارے بولے جانتی ہو وہ کون تھا؟ میں ہی تو تھا. تو اب اس نے بالکل پاسا بدلا گیا. اچھا جب بھی میں سوچ رہی تھی، اچھا تم تھے، ہاں اسی لیے ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے. دیکھا نا تسلیم. تو میں نہ مانوں کا علاج کوئی نہیں. وہ دو جنوں کی کوئی ڈسکس ہو رہی تھی. ایک اور مثال دوں. ایک بولے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، ایک بولے 2 اور 2 8 ہوتے ہیں. اب یہ دونوں الجھ رہے تھے. 2 اور 2 4 والے نے بولا تو شرط لگا لے، میں 2 اور 2 4 ہی ہوتے ہیں، تم کو دو ہار جاؤ گے. تو 2 اور 2 8 والے نے بولا میں کائے کو ہاروں گا، میں تو ہاروں گا ایسی صورت میں نا کہ میں مانوں گا ہی نہیں تو ہاروں گا کیسے؟ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، 2 اور 2 8 ہی تو ہوتے ہیں. اب ایسوں کا علاج کیا؟ ان کے لیے ان کو سوشل میڈیا سنگرہ. پھر یہ بیچارے سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، پھر وہ یہ جب بولنگ کرتے ہیں نا تو بیٹنگ شروع ہو جاتی ہے. یہ بازوں کی یہ بھی ایک تفریح لینے کی عادت بھی ہوتی ہوگی کہ یار کچھ پھینک کے ہٹ جاؤ. اب یہ پھر ٹھکا ٹھک ہو. تو جو دعوت اسلامی والے ہیں یا جو عاشقان رسول ہیں، یہ ان کو میں مشورہ دوں کہ جو اعتراضات آئیں گے نا، اعتراضات میں دم تو ہوگا نہیں. میرے خیال میں نے کوئی گوشہ چھوڑا نہیں، جتنا میرے سے ہو چکا میں نے عرض کیا. اگر آپ نے بیان سن لیا تو یا وہ اپنے اس سے سن لینا نیٹ وغیرہ سے، تو آپ اس کو جواب نہیں دینا. جو بھی اعتراض کرے نا آپ اس کو جواب نہیں دینا. اگر ضرورت ہوئی تو ان اعتراضات کے جوابات ہماری سمجھ میں آ گئے تو آئندہ ہفتے شاید ہم دیں. کہ آپ کو جواب دینا نہیں آتا، عام طور پہ وہ جذبات میں آ جاتے ہیں اور رف ٹوکنگ شروع ہو جاتی ہے، جس سے ہمارا امیج خراب ہوتا ہے. یہ بس میری بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں. تو جواب نہیں دیں گے نا تو معترض کی ناک کٹے گی. کتا بھونکے بچہ پتھر مارے گا، زیادہ بھونکے گا بچے کو مزہ آئے گا. کتا بھونک کے پتھر مارے، وہ بھونکنا بند کر دے، یا مطلب بھونک کے ہی نہیں ویسے پتھر مارے تو پھر بچے کو مزہ نہیں آئے گا، تو وہ پتھر نہیں مارے گا اس کو. تو جب یہ کہ بولنے کا نہیں ہے کچھ، ان کو جواب نہیں دینا ہے، تو یہ واقعی بولتا ہوں کہ یہ ختم ہو جائیں گے ایسے. کیونکہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو ہماری باتیں سمجھ میں آتی ہی نہیں ہیں، تو ان کا کوئی حل بھی نہیں. ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ان کو بھی ہماری بات سمجھ میں آ جائے، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ عز و جل یہی مدنی مذاکرہ جو ہے وہ دن 11:30 بجے
रिपीट किया जाएगा। कल इंशाअल्लाह तारीख 18 कल 18 फरवरी इंशाअल्लाह ये दोबारा 11:30 बजे दिन के सुनाया जाएगा, ये दिखाया जाएगा इंशाअल्लाह। आज 18 थी यार, हाँ 18 शुरू हुई है अभी ना, सही। अच्छा 18 बजे। मदनी चैनल के नाज़रीन 11:30 जी, मदनी चैनल के नाज़रीन आइए एक मदनी गुलदस्ता देखते हैं। आमीन। काश एक बार गुंबद खज़रा देखूं। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद वअला आलिहि वसहबिहि वबारक वसल्लम। जो हमारा हफ्तावार मदनी मुज़ाकरा होता है हफ्ते को, तो ये मुस्तकिल तकरीबन इतवार को 11:30 बजे ये मुकर्रर टेलीकास्ट किया जाता है, और मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ टाइम की तब्दीली है तो वहाँ पर इस वक्त जो है वो इज्तिमाई तौर पर सुनने की भी तरकीब होती है। और आइंदा पीर शरीफ इंशाअल्लाह यौम कुफल मदीना है इंशाअल्लाह, इसकी तफसील इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते। कुछ मुझे पता होता है, जिन्होंने मनाना होता है दावत इस्लामी वालों में मुतारिफ है यौम कुफल मदीना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़रीन, मदनी चैनल के नाज़रीन, आपको बताते चलें कि मदनी मुज़ाकरे में एक मरहला मदरसतुल मदीना का भी होता है, जो कि खुसूसी तौर पर जो है मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करते हैं। आज हमारे साथ मदरसतुल मदीना जिलानी गार्डन, यहाँ के मदनी मुन्ने वाली सरपरस्त जो है तशरीफ लाए, और बहुत ही प्यारे अंदाज से मदनी फूल हैं, प्ले कार्ड हैं, ये मुलाहिजा फरमाइए। अल्लाह अल्लाह, बेचारे रह गए यार, बहुत देर हो गई। ये देखें वो मिसवाक शरीफ किस अंदाज से बनाई गई है। मिसवाक शरीफ के चंद फजाइल भी तहरीर हैं। वाह सुभान अल्लाह। और अब जो आप प्ले कार्ड देखेंगे, हक बाऊ रहमतुल्लाही ताला अलैह के मज़ार शरीफ का मंजर जो है बनाने की कोशिश की गई है। अमीर अहले सुन्नत का रिसाला बेटा हो तो ऐसा, इसका एक मदनी फूल और कुछ बिस्किट बने हुए, एक गिलास बना हुआ है, इसके अंदर कुछ जो है डालने की कोशिश, ये आइसक्रीम और ये मदनी फूल, ये अमीर अहले सुन्नत, ये शुगर के जराए जी, बिस्किट, बिस्किट, आइसक्रीम और एनर्जी ड्रिंक्स में मिठास के लिए इस्तेमाल होने वाले केमिकल दुनिया भर में ज़ियाबेतुस, डायबिटिक्स का बाइस यानी सबब, रीजन बन रहे हैं। ये एक और प्यारा सा मदनी फूल। और लोग दूसरों के गुनाहों पर तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल का खौफ करते हैं, मगर अपने गुनाहों से बेखौफ रहते हैं। ये मुलाहिजा फरमाइए कितने बेहतरीन अंदाज से जो है बैतुल्लाह शरीफ क्या बात है, बनाने कदीम की अंदाज कोशिश है। जी। वाह। और ये शेर प्यारा सा आला रहमतुल्लाही ताला अलैह का, क्या बात है रजा उस चमनिस्तान करम की ज़हराए कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। आला रहमतुल्लाही ताला अलैह के मज़ार शरीफ का जो है गुंबद शरीफ बनाया गया। ये फिर उसके बाद जो है गुंबद खजरा, फिर उसके बाद जो है दाईं तरफ जो है वो कली, एक फूल बना हुआ है इमाम हसन रदी अल्लाह ताला का नाम मुबारक, फिर इस तरफ फूल इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला, फिर कली बनाई गई है और उसके बाद फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का नाम मुबारक। फैज़ाने मदनी मुज़ाकरा। और अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये हाफिज मिल्लत, ये हमारे जामिअतुल मदीना फैज़ान उम्मे अत्तार,
یہ کہ آج ان کا بھی عرس مبارک ہے تو بڑا ہی شاندار سا ایک ماڈل بنانے کی کوشش کی گئی ہے ان کے مزار شریف کا. حضرت حافظ ملت مولانا عبدالعزیز مبارک پوری, سبحان اللہ, رحمت اللہ تعالی. یہ جامعۃ المدینہ والے بنا کے لے کر آئے. ماشاء اللہ, واہ کیا بات ہے مدینے کی. تو ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ والے بھی آئے ہیں ماڈلز وغیرہ بنا کے, مدرسۃ المدینہ والے بھی آئے ہیں, اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. اور مانابہ فیضان مدینہ نے بھی ان میں سے کچھ منتخب یہ جو پرانے جو بنا کے لے کر آئے تھے مدارس المدینہ والے پیش کیے ہیں. سبحان اللہ. ان جو آتے ہیں یہاں یہ ان کے ہی ہیں, مگر ظاہر سب کے تو دے نہیں سکتے نا, 4 ہفتوں کے تو ڈھیر ہو جائیں. منتخب یہ ان کے ثواب دید پر ہوتا ہے. ان میں یہ لکھا مدنی منوں کی کاوش ہے. اب منع بناتے ہیں کہ ابو بناتے ہیں, امی بناتے ہیں, کچھ اس کا طے کرنا مشکل ہے یار. تو اتنے بیچارے ہوتے ہیں, کیا قلم بھی نہیں پکڑنا آتا ہوگا. یہی سوچا تھا عرض کروں. شاید یہ مصروف مل جل کر ایسا لگتا ہے کہ ترکیب بنتی ہوگی, چھوٹی بڑی بہنیں اور یوں, ہاں بڑی بہن بناتی ہوگی, چھوٹا بھائی پھاڑ دیتا ہوگا, یوں سب مل جل کر یہ ہوتا ترکیب ہوگا, بنتی ہوگی, کھینچتا ہوگا. ایک رہ گیا ایک سوال, اگر آج تھوڑا سا یہ وضاحت ہو جائے نا اسلامی بہنوں کے حوالے سے, کہ جس طرح اسلامی بھائیوں میں آپ نے ایک وسعت عطا کی ہے, اور بڑی مطلب اس میں جو آج ہوا دیکھنے والے دیکھ رہے ہوں گے, کیا اسلامی بہنوں میں بھی کیا مدنی برقع اور اس کے حوالے سے جو ایک ہے پایا جاتا ہے سختی کے ساتھ کہ یوں یوں یوں, تو کیا وہاں بھی کوئی ایسی آپ کے یہاں سے کوئی تخفیف یا نرمی کا ہے کوئی؟ پچھلے دنوں میں نے سوشل میڈیا میں ایک بیان دیا تھا, سوشل میڈیا کے لیے صوتی پیغام, تو اس میں نے تذکرہ کیا تھا کہ اس پہ بھی سختی بعض جگہ کر دیتی ہیں اسلامی بہنیں تو گڑبڑ ہو جاتی ہے. ایک اب ماڈرنزم ہے آج کل, ایک ماڈرن اسلامی بہن بھی کہوں یا کیا کہوں, بہرحال وہ جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیا, پھر اب وہ اسلامی بہنوں نے وہاں کی سب نے مل کر اس پر انفرادی کوششیں کی, اتنی زیادہ انفرادی کوشش کی مدنی برقع پہنانے کی کہ مدنی برقع تو وہ بیچاری کیا پہنتی, وہ جامعۃ المدینہ چھوڑ کر چلی گئی. پھر پتہ چلا کہ وہ کالج کی سیڑھی چڑھ گئی. اب کتنا بڑا نقصان ہوا. تو اتنے تو کیسے کرتی ہوں, کتنے نقصان ہوتے ہوں گے جذبات میں, مطلب. تو یوں پھر میں نے وہ صوتی پیغام دے دیا ہے کہ مدنی برقع نہ پہنا جائے, یعنی مدنی برقعے کے لیے اصرار نہ کیا جائے. پہنے تو اچھا ہے, شرعی پردے کی بہرحال وہ تو ظاہر ہے کہ شرعی طور پر تاکید ہے ہی ہے, اس میں تخفیف تو ہم کمی تو لا بھی نہیں سکتے, لیکن ظاہر ہے کہ جو نئی آئی اب اس کو اب شرعی پردہ کروانے جائیں گے یہ بھاگ جائے گی. تو اس لیے اس کو ترکیب سے, حکمت عملی سے اس پر شرعی پردہ نافذ کیا جائے آہستہ آہستہ. ایک دم سے بولیں گے سب تو ابھی بالکل ہی چلی جائے, اب پتہ نہیں بیچاری کا کیا ہوگا کالج میں جا کر. ورنہ یہاں آتی, چلو مدنی برقعے کے بغیر بھی آتی تو بہت کچھ فرض علوم سیکھ لیتی, شاید علم دین سے مالا مال ہوتی, ذہن بھی بن جاتا پردے کا. تو یہ حکمت عملی کے ساتھ کام کریں. تو مدنی برقع یہ اس کو تنظیمی طور پر ضروری نہ سمجھیں, یہ بس پہنے تو اچھا ہے, اس میں پردہ زیادہ ہے مدنی برقعے میں, ورنہ کسی طرح بھی بس پردہ ہونا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرے کے فوراً ہی بعد سلسلہ ہوگا مدنی مذاکرے کی مدنی مہک. اور آج امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ الحمدللہ ہمارے بنگلہ بھاشی اسلامی بھائی یہ بھی باب المدینہ سے کثیر تعداد میں حاضر ہوئے اور خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی شامل ہوں گے. اور اسی طرح مدنی کابینہ ہماری ڈرک کالونی اس کے اطراف سے جو مختلف علاقے ہیں الحمدللہ آپ نے دعوت دی تھی ان کو, تو آج یہ بھی کثیر تعداد میں آئے ہیں اور انشاءاللہ خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی شامل ہوں گے. اور کئی ایک نے تو اس وقت نیت کی تھی کہ ہم سحری بھی کریں گے. سبحان اللہ. یا ملاقات بھی کرتے ہیں لوگ. ملاقات کا تو یہ کہ نظروں سے ہی ملاقات ہے, یہی بتایا سب کو. اور مدنی پیکیج جو آپ کا ہے اسی حساب سے. یار میں مدنی پیکیج بھی بھول جاتا ہوں, کیا کیا بتاتا ہوں.
میں سوچتا تھا لکھ کے لاؤں لیکن بھول جاتا ہوں، لکھنا ہی بھول جاتا ہوں۔ ایک تو میں یہ بولوں کہ جیسے 12 ماہ کا سفر کر لیا ہے، کر رہا ہے، کروں گا یہ نہیں، کر لیا ہے، اور ربیع الاول شریف کے چاند سے لے کر اب تک اس نے ہاتھ نہیں ملایا، تو وہ چاہے تو ٹوکن لے لے۔ جس نے 12 ماہ مدنی قافلے میں سفر کیا مسلسل، ہر مہینے 3 دن، اور چاند رات ربیع الاول شریف کی لے کر اب تک ہاتھ نہیں ملائے، تو وہ ٹوکن لے لے۔ جو مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھاتے پڑھاتے جس کو 12 ماہ ہو گئے، وہ اگر اب تک اس نے ملاقات نہیں کی چاند رات سے، سب کے لیے چاند رات ربیع الاول کی مشروط ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ٹوکن لے لے۔ اسی طرح جس نے کہیں بھی درس نظامی کیا ہے عاشقان رسول کے مدرسے سے، کسی بھی مدرسے سے، اور یا اپنے جامعۃ المدینہ سے، اگر وہ جامعۃ المدینہ سے یا کہیں سے بھی وہ درس نظامی کمپلیٹ کر لیا ہے، تو چلو وہ بھی چاہے تو ٹوکن لے لے۔ اسی طرح کہیں اگر مدرس ہے کوئی کسی بھی عاشقان رسول کے جامعہ سے یا جامعۃ المدینہ سے مدرس ہے، تو وہ بھی ٹوکن لے لے۔ لیکن یہ وہاں جو بھی یہ ثبوت مانگے وہ آپ کو دینا ہوگا، ثبوت۔ اسی طرح جنہوں نے اب 25 رسالے ہو گئے، تو جنہوں نے 19 رسالے پڑھ لیے، کم از کم 19 رسالے، تو وہ بھی ٹوکن لے سکیں گے، مگر سب کے لیے آئی ڈی ضروری ہے، یا اگر جامعۃ المدینہ کا ہے تو اس کے لیے اپنے جامعۃ المدینہ کا شناختی کارڈ اس کو دکھانا ہوگا۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ کارڈ کو شناختی کارڈ بولتے ہیں جامعۃ المدینہ کا۔ تو یہ ایک ہی تو بات ہے، آئی کارڈ، آئیڈینٹی کارڈ، تو وہی شناختی کارڈ ہی ہوا، یہ بھی آئیڈینٹی کارڈ ہی ہے ہمارا جو ملکی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اصرار نہ کرے، ضد نہ کرے، تکرار نہ کرے، بحث نہ کرے اور پریشان نہ کرے مہربانی کر کے۔ اور کچھ اب یاد نہیں آ رہا، جنہوں نے 12 ماہ کا سفر کر لیا ہے اس کا تو بول دیا یا اس سے زیادہ کا۔ چلو ہفتہ وار اجتماع میں سال بھر میں صرف اس نے 2 چھٹیاں کی ہیں، سمجھو سارا سال وہ ہفتہ وار اجتماع میں حاضری دیتا رہا ہے۔ ہاں مدنی قافلے میں سفر کی وجہ سے وہ ایسی جگہ پر سفر پر اس کو بھیجا گیا کہ وہاں ہفتہ وار اجتماع نہیں ہوتا، تو یہ مجبوری بھی مانی جائے گی۔ اس کے علاوہ 2 چھٹیاں اگر کی ہیں، سال بھر ہفتہ وار، اسی طرح ہفتہ وار مدنی مذاکرہ سال بھر ہو گیا اور اس کی 2 چھٹیاں ہیں صرف، تو یہ بھی بھلے ٹوکن لے لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اور یہ مدنی تربیت گاہ والوں کو اللہ کرے یاد رہ جائیں جو میں نے عرض کیا ہے۔ جی تحریر کی اور اس کا پیپر بھی بنا لیتے ہیں، اور انشاءاللہ اسی اب کو مستقل ایسی اور تحریر آپ ہی بنا لیں اور مجھے دے دیں تو ہر بار یہ اعلان کرنے میں سہولت ہوگی۔ انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب۔ حاجی امین دعا کرے جو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمدا ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا رب المصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کے مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں، اور جو اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اپنی نیکیاں مجھے ایصال کریں، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اپنے کرم کے شان ہمیں اس کا اجر عطا فرما، اور یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما، اور وسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو بھی پہنچا۔ جملہ انبیاء کرام، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جمیع اہل بیت اطہار، تمام شہیدان و اسیران کربلا، تمام شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے حنین، کل مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، تمام مفسرین، محدثین، بزرگان دین، بالخصوص سیدی مرشدی غوث اعظم، امام اعظم، غریب نواز، امام غزالی، امام اہل سنت، صدر الشریعہ قطب مدینہ مفتی احمد یار خان، صدر الافاضل، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم، دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات، اور وہ عاشقان رسول جنہوں نے امیر اہل سنت کے فرمان پر جو رسائل اب جو 25 ہو گئے، جن اسلامی بھائی نے یہ 25 رسالے پڑھ لیے، اے اللہ ان سب کو بھی اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ اس اجتماع میں شرکت کرنا، مدنی مذاکرے میں شرکت کرنا ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اور ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی خیر اور سلامتی ہمارا مقدر بنا، دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ جب تک زندہ رہیں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنا نصیب ہو، نمازوں پر پابندی نصیب ہو، سنتوں پر عمل کی سعادت ملتی رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں سیکھتے رہیں، عمل کرتے رہیں، دوسروں کو سکھاتے رہیں۔ اے اللہ نیکی کی دعوت دینے، نیکیاں کرنے، برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، بد کلامی، دل آزاری، بد نگاہی اور ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمارا ایمان سلامت رکھنا، ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا، میدان محشر کی ذلت و رسوائی سے بچانا، بلا حساب و کتاب ہم جنت میں داخل ہو جائیں اور جنت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ہمیں جگہ عطا فرما۔
یا اللہ ہمارے بیمار شفا پا جائیں، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور ہوں، تنگ دستیاں دور ہوں، بے روزگاریاں دور ہوں، گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، بے جا مقدمے بازیاں دور ہوں، بے اولادگیاں دور ہوں، اے اللہ گھروں سے لڑائی جھگڑے دور ہوں، شریعت و سنت کا دور دورہ ہو، ہمارے گھر گہوارے سنت بن جائیں، بچہ بچہ ہمارا نمازی بن جائے۔ اے اللہ سنتوں بھری زندگیاں نصیب فرما، عافیتوں بھری زندگیاں نصیب فرما، زوال نعمت سے بچا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر ہمیں استقامت عطا فرما، جس طرح امیر اہل سنت چاہتے ہیں دعوت اسلامی کی سچی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بار بار حج نصیب فرما، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ تو بس رہنا صدا راضی نہیں ہے تاب ناراضی، مولا تو بس رہنا صدا راضی نہیں ہے تاب ناراضی، تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا، میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا الہی، ہر مبلغ پہ کرے اخلاص بن جائے، کرم ہو دعوت اسلامی والوں پر، کرم مولا کرم ہو دعوت اسلامی والوں پر، کرم مولا۔ یا اللہ ہمارے پیارے امیر اہل سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرما، ان کو صحت و عافیتوں برکتوں بھری طویل زندگی نصیب فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک مصطفیٰ خیر الورا سلام علیک یا رسول
والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا ما هو أهله اللهم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد حبيبك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان عطار، مرشدی عطار پر، مرشد کی آل پر. میرے مرشد کو آباد رکھ اے خدا، میرے عطار کو شاش رکھ. ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ اے خدا، اے خدا، اے خدا. میرے کو شاش رکھ ہر قدم پر خدا، ان کی ہمت بڑھا ہر قدم پر خدا، ان کی ہمت بڑھا ہر قدم پر خدا، ان کی ہمت بڑھا ہر قدم پر خدا، ان کی ہمت بڑھا. دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو آباد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی